السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو اور میں ہوں آپ کی میزبان نور امان اللہ۔ ناظرین، آج میرے ساتھ ایک ایسی معروف شخصیت ہیں جو اپنے تعارف کی محتاج بالکل بھی نہیں ہے، جنہوں نے پہلا گانا گایا جو سپر ڈوپر ہٹ رہا، سیاست میں قدم رکھا تو میں کہتی ہوں مزہ ہی آ گیا، اور سوشل ورک کیا تو بے حد آنیسٹی کے ساتھ کیا۔ آپ لوگ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے، معروف شخصیت جو گلوکار بھی ہیں اور سیاستدان بھی ہیں۔ موجودہ دور حکومت پی ٹی آئی کا چل رہا ہے، جناب ابرار الحق صاحب۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے تو ہم آپ سے جو بات کرنا چاہیں گے، ہمارے ویورز کی ڈیمانڈ ہے کہ 100 دن کا ایجنڈا جو چل رہا ہے، عمران خان صاحب نے متعارف کروایا کہ 100 دن میں وہ ملک کے حالات بہت بہتر بنا دیں گے، تو اس پر کس طرح سے کام چل رہا ہے، کچھ بتائیں گے؟ میں سمجھتا ہوں عمران خان صاحب ہمیشہ اپنے لیے ایک ٹف ٹارگٹ رکھنے والی شخصیت ہے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹف ٹارگٹ کا کہ لوگ ریلیکس نہ ہوں، چاہے وہ کسی ڈپارٹمنٹ میں بھی ہوں، وہ ان کو پتہ ہو کہ ہمارے سامنے ایک مشکل ٹارگٹ ہے، اور ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو اپنے مسل کی ڈیولپمنٹ سے لے کے، کیونکہ لوگ ان سے کہتے تھے کہ کبھی آپ فاسٹ بالر نہیں بن سکتے، انہوں نے اپنے مسل کو ڈیولپ کیا اور ایک ٹف ٹارگٹ رکھ کے اچیو کیا، اور پاکستان کے تیز ترین بالر بنے۔ شوکت خانم کے حوالے سے بھی لوگ کہتے تھے کہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا یہ، اور اگر بن بھی گیا تو چلے گا نہیں، انہوں نے اس کو بھی پورا کر کے دکھایا۔ پھر سارے لوگ یہ کہتے تھے ان کے ہاتھ میں وزارت عظمیٰ کی لائن نہیں ہے، یہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ پھر میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا کہ بڑے بڑے وزرائے اعظم جو تھے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئے، آج بیچارے جیل میں ہیں، اور آج عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 100 دن کے اندر ایک نئی ڈگر پہ پاکستان کو ڈالنے کا اندیا دیا اور فیصلہ کیا۔ میں سمجھتا ہوں اس چیز کو بڑا مثبت طریقے سے لینا چاہیے، اور جتنی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کو چاہیے کہ 100 دن کے ایجنڈے کو پورا کرنے میں ہماری مدد کریں، اس کو رکوانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ یہ پاکستان جتنا میرا ہے، جتنا عمران خان کا ہے، اتنا ان کا بھی ہے۔ مجھے دکھ اس وقت ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے دیکھیں گے جب کیسے پورا کریں گے، اگر نہ کر کے دکھائیں پھر ہم دیکھیں ہم کرتے کیا ہیں اس کے بعد۔ یعنی وہ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے 25 سالوں میں پاکستان کو جس گڑھے میں دھکیل دیا ہے، اس سے میں سمجھتا ہوں اگر 100 دنوں میں باہر آنے کا رستہ مل جائے، ایک سیڑھی بھی لگ جائے اس گڑھے کے اندر، تو بھی بہت بڑی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں 10 سے 15 سال لگنے چاہیے تھے پاکستان کو واپس ریوائول، کیونکہ آج 27,000 کروڑ کا مقروض پاکستان ان لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے ہوا۔ 2008 میں تو پاکستان صرف 6,000 کروڑ کا مقروض تھا۔ تو انہوں نے جو اپنے دانتوں سے گرے لگائی ہیں پانی لگا کے رسی کو، اب مذاق اڑا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب ذرا کھول کے دکھائیں کیسے آپ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ انہی کے کیے دھرے کام ہیں جن کو ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں سمجھتا ہوں 100 دنوں میں انشاءاللہ العزیز مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اتنی تبدیلی آئے گی کہ لوگ بھی محسوس کریں گے اور ہم بھی تھوڑا ریلیف کا سانس لیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان اس ڈگر پر چل نکلا ہے کہ آگے کامیابی ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ اگر ابرار الحق صاحب ہم تبدیلی کی بات کریں تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ عمران خان صاحب کا وزیر اعظم بننے کے ساتھ ہی تبدیلی آ چکی ہے، آنے والی ہے، یا آ جائے گی، یا آ رہی ہے؟ اس تبدیلی کا جو ایک پی ٹی آئی کے ساتھ ٹیگ ہو گئی ہے نا تبدیلی کا ورڈ، اس کو ذرا آپ ڈیفائن کر دیں۔ آپ نے بڑا ہی اچھا سوال کیا، اور اچھا کیا آپ نے کر لیا، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پہ کنفیوز بھی ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خاتون مجھ سے کہنے لگیں کہ تبدیلی، شکر ہے تبدیلی آئی ہے، چلو ہن سانو دودھ خالص ملے کرے گا نا۔ لوگوں کی توقعات آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سب سے پہلی تبدیلی تو آ چکی ہے، اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ لوگوں نے کرپشن کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے، لوگوں نے وی آئی پی کلچر کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے ثواب دیدی فنڈ جو 51 ارب روپے کا تھا، جو سارے کا سارا استعمال کر کے میاں صاحب چلے گئے، اور وزیر اعظم کے پاس موجود ہوتا ہے ابھی، ان کے پاس بھی، خان صاحب کے پاس انہوں نے وہ کہا کہ یہ ثواب دیدی فنڈ میں نہیں لوں گا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے گھر میں رہنے سے انکار اس لیے کیا کہ ایک عام آدمی کو محسوس ہو کہ اس کا وزیر اعظم بھی اس کی تکلیفوں میں برابر کا شریک ہے، کم از کم اس کی درد محسوس کرتا ہے، وہ کوئی آسمان سے گری ہوئی مخلوق نہیں ہے جس طرح کے باقی لوگ تھے۔ سو بذات خود یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جو میں سمجھتا ہوں عوام کے اندر ایک کانفیڈنس پیدا کرے گی۔ یاد رکھیں کہ تبدیلی کے لیے اکیلا عمران خان نہیں، پوری قوم کو ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، ہم سب کو فیصلے کرنے پڑیں گے، بڑے فیصلے۔
اور بڑے فیصلے کرنے کے لیے عوام کو جو لیڈر ہوتا ہے عوامی، وہ لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے اور ان کو احساس دلاتا ہے کہ تمہارے دکھ درد میں تمہارا شریک ہوں، میں تمہارا وزیر اعظم وہ نہیں ہوں کہ بادشاہ سلامت نہیں ہوں، میں تمہارا اصل خادم ہوں جو کام کرنے کے لیے یہاں پر آیا، تمہیں ریلیف دینے کے لیے آیا. تو اس لیے اگر آپ پہلے ٹیکس نہیں دیتے تھے، صرف یہ کہہ دیتے تھے کہ ٹیکس تو ہمارا غلط استعمال ہو جاتا ہے، تو تمہارے پیسے ہم غلط استعمال نہیں کریں گے. فورن ٹورز پہ 100 لوگ نہیں جائیں گے. ہاں جی، فورن ٹورز پہ خرچ ہونے والے اخراجات وہاں کے بڑے بڑے ہوٹلز میں نہیں ہوں گے. فرسٹ کلاس میں ٹکٹس بک نہیں کرائی جائیں گی. اس کو کٹ ڈاؤن کر کے نیچے سرکاری اخراجات میں کمی کی جائے. لوگوں کو پھر احساس ہوگا ہمارے پیسے پہ عیاشی نہیں کی جا رہی. تو یہ بذات خود بہت بڑی تبدیلی ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد دیکھیے ابھی میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ ہوا ہے ہماری حکومت کو. ان سے توقعات فوری طور پہ وابستہ کر لینا کہ سارے ڈپارٹمنٹس جو ہیں یہ ابھی یہ ہو جائے گا اور پھر آسمان سے پیسے گرنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے بعد لوگوں کو ہر طرف جو ہے وہ ریلیف مل جائے گا، یہ نہیں کرنا چاہیے. ایکسپیکٹیشنز اتنی نہیں کرنی چاہیے. اس میں لوگوں نے ساتھ دینا ہے. یقیناً یہاں پہ آج بھی نون لیگ کا ایک مافیا جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر سرایت کر چکا ہے، کرپشن سرایت کر چکی ہے. ان کے خلاف علم بغاوت بلند ہوگا، ان کو تکلیف ہوگی. وہ ابھی بھی اندر اندر سے کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں جڑیں کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، حکومت کو ناکام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کے خلاف بھی خان صاحب کو علم بغاوت بلند کرنا پڑے گا. اور امید ہے آہستہ آہستہ جب وہ عناصر آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے تو پھر تبدیلی اور زیادہ اچھے طریقے سے آ سکے گی. اور میڈیا کو اس سسٹم میں ایک بڑا کردار ادا کرنا پڑے گا کہ میڈیا جو ہے وہ بھی ہر چیز کو اچھال کے وہاں نہ لے جائے. نئی حکومت ہے، آپ ان کا ساتھ دیں، آپ آئیڈینٹیفائی ضرور کریں جہاں بھی کوئی کمزوری کوتاہی ہو، لیکن اس کا اسکینڈل بنانے کی کوشش کر کے ان کو ان پاپولر کر کے کرنے کی کوشش کر کے وہ پرفارمنس پر جو حکومت کی ہے اس پہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے امید ہے ان کا بھی ایک مثبت کردار جو ہے وہ سامنے آئے گا. اگر پی ٹی آئی اینتھم کی بات کریں تو آپ تو ایک گلوکار بھی رہ چکے ہیں اور ابھی بھی ہمیں امید کرتے ہیں آپ سے مزید البمز کی. پی ٹی آئی اینتھم آپ نے خود گانے کا مطلب کیوں نہ فیصلہ کیا؟ اگر آپ گاتے تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ لوگ زیادہ یقین کرتے، روک سکو تو روک لو، تبدیلی آئی رے، اس طرح کی باتیں، لوگ زیادہ وزن آ جاتا اینتھم میں. تو کیوں آپ نے یہ گانے کا کیوں فیصلہ نہ کیا؟ کون سا اینتھم؟ مجھے تو نہیں پتا. پی ٹی آئی اینتھمز مطلب آپ اگر پی ٹی آئی اینتھم دوسرے لوگوں نے گائے ہیں تو نہیں، پی ٹی آئی اینتھم ہی ہے. میں نے جو گائے ہیں وہ پی ٹی آئی اینتھم ہی گائے ہیں. بلکہ میں نے تو جو 2 نہیں، ایک پاکستان والا جو مین ہمارا ایجنڈا تھا کہ یہ نہیں ہے کہ غریب کا پاکستان الگ ہے بیچارے کا جس کو انصاف نہیں ملتا، روٹی نہیں ملتی، اور امیر کا الگ ہے جو عیاشی کرتا پھر رہا ہے. وہ سارا میں نے خود لکھا ہے اور خان صاحب کے ویژن کے مطابق، اور اس کو گایا بھی تھا اور وہ بڑا پاپولر بھی ہوا تھا. سو وہ تو ساتھ ساتھ چلتا ہی رہتا ہے اور وہ عوامی سطح تک وہ چیزیں پہنچانے کے لیے میوزک کے ذریعے ذرا آسانی سے پہنچ جاتی ہیں. بالکل. اگر NA-78 نارووال کی بات کریں تو وہاں آپ نے احسن اقبال صاحب کی کامیابی کو چیلنج کیا. ایسا کیا آپ نے وہاں پر نیگیٹیوٹی دیکھی، کچھ برائی دیکھی یا کوئی دھاندلی دیکھی جو آپ نے چیلنج کیا؟ اس بارے پر تھوڑی اس کی وضاحت کریں گے؟ بے شمار چیزیں ہیں. رائٹ فرام دی حلقہ بندی ٹل دا پولنگ ڈے انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑ کے رکھی. میں سمجھتا ہوں احسن اقبال صاحب کی جو تعلیمی قابلیت ہے وہ صرف دھاندلی میں ہی ہے. وہ اگر ارسطو ہیں تو وہ دھاندلی کے ارسطو ہیں، اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی. یہ ساری لیڈ ان کی جعلی ہے. اور آج میں آپ کے پروگرام میں پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں، آج بھی کہتا ہوں کہ اگر ان کی یہ لیڈ اصلی نکلی، آپ برے کھلا کے دیکھ لیں، تو میں خود ان کے گھر پھولوں کا گلدستہ لے کے جاؤں گا، ان کو مبارکباد پیش کروں گا. اور اگر جعلی نکلی تو پھر ان کو بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کرنا چاہیے. اور اگر ان کو اعتماد ہے کہ ان کی لیڈ ٹھیک ہے تو پھر فوراً اندیا دیں، آئیں اور کہیں کہ ٹھیک ہے بورے کھلا لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. وہ پاکستان کی تحریک انصاف پہ الزام لگا رہے ہیں کہ جو الیکشن ہوا پاکستان کا وہ شیڈڈ تھا اور وہ دھاندلی ہوئی ہے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو آپ اپنے گھر سے کیوں نہیں آغاز کر لیتے اور اپنے ہی حلقے کے بورے کھلائیں. انہوں نے کہا تھا نا اپنے جیسے کہ اپنے گربان میں آپ اپنے حلقوں میں ذرا اپنے بوروں میں ذرا جھانک کے دیکھیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ ذرا اگر آپ کو اتنا اعتماد ہے تو جھانک کے دیکھیں. اگر آپ دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں تو کیا آپ کے اپنے حلقے میں جو آپ نے 70,000 کی 60,000 کی جتنی بھی لیڈ بنائی ہوئی ہے وہ ایک مذاقہ خیز الیکشن جو آپ نے کرایا تھا. اور اس سے پہلے میں نے 7 جولائی کو پوری دنیا کو بتا دیا تھا کہ یہ جو الیکشن ہے یہ الیکشن نہیں ہے.
all departments are going against us in a huge way. اربوں روپے کروڑوں روپے کے فنڈ جو لوگوں کے گھروں میں جا کے آپ ہر گھر میں 10,000 20,000 کونسلر کو 4 لاکھ روپیہ 15 لاکھ روپیہ ہر پریزائڈنگ آفیسر کو. یہ الیکشن تھا, مذاق تھا. ایک انٹیریئر منسٹر آپ اگر بن ہی گئے تھے تو آپ نے کیا اس کی ساری توانائی جو ہے وہ الیکشن کے اوپر صرف کر دی؟ آپ اتنے خوف زدہ تھے کہ آپ نے اتنے ووٹ ڈلوا لیے. سر ایک اور بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے, یہ جو ریسنٹلی واقعہ پیش آیا ہے, فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ جو ہیلی استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب, یہ 50 سے 55 روپے فی کلومیٹر مطلب ہمیں پڑتا ہے. تو اس میں آپ مطلب ہماری عوام بہت زیادہ باتیں چل رہی ہیں, مزاحیہ طور پر بھی باتیں چل رہی ہیں, کہیں پر تلخ باتیں بھی پڑھنے کو ملتی ہیں ہمیں. تو اس کی آپ کچھ وضاحت کریں کہ ہماری آڈینس دیکھ رہی ہے, کافی پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں, لورز ہیں, وہ بھی کافی متنفر ہوئے اس بات سے. اس کی کچھ وضاحت کریں گے؟ دیکھیے مجھے ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ کہ پٹرول اس میں کتنے کا پڑتا ہے اور 55 روپے آتے ہیں یا 500. میرے تو نزدیک یہ ہے کہ اگر وہ 500 روپے یا 1000 روپے کلومیٹر کے حساب سے بھی پڑتا ہے اور 10-15 ہزار 20,000 روپے کا ایک چکر لگتا ہے تو وہ بھی مہنگا اس لیے نہیں ہے کہ اس میں 2 اسپیکٹس بڑے امپورٹنٹ. نمبر 1 سیکیورٹی کا. اس وقت عمران خان صاحب نے علم بغاوت بلند کیا ہے مافیا کے خلاف, اور مافیا جو ہوتا ہے وہ صرف سیاست نہیں کرتا. سیاست تو اس کا ایک ذیلی سمجھ لیں کام, اس کا اصل کام قتل و غارت, پیسہ بنانا, اور وہ سب کچھ ہوتا ہے. ان کے ایک بزنس کے اوپر بہت بڑی لات پڑی ہے, اور وہ پاکستان میں بھی ہیں, پاکستان سے باہر بھی ہیں. انڈیا بھی ان کے ساتھ اس میں ملوث ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا ابھی جارحیت میں اب ہم نے جو سٹیپ لیا, انڈین آئے ہوئے ہیں تو ان کی بڑی سٹیکس ہوتی ہیں, ان کی انویسٹمنٹ تھی پرانی حکومت کے اندر, وہ کسی طرح سے بھی واپس لینا چاہتے ہیں اس کو. سو خان صاحب کی زندگی خطرے میں ہے. تو ایک تو سیکیورٹی کا ایشو ہے جس کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کا استعمال کرنا انتہائی ضروری ہے. دوسرا, اگر آپ گاڑیاں بھی لے کر جائیں گے اور پولیس کھڑی ہوگی تاکہ پرائم منسٹر کو سیکیورٹی مل سکے تو یقیناً پھر بھی اخراجات ہوں گے. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی بیٹھ کے دونوں میں دیکھنا چاہیے کون کس کا کم خرچہ ہے اور کون سا زیادہ سیکیور ہے ایریا, تو اس کے معاملے میں پھر اس کے حساب سے دیکھا جائے. کیونکہ بھی خان صاحب صرف پاکستان کے نہیں, امت مسلمہ کے بھی لیڈر ہیں. یہ یاد رکھیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے, واحد اسلامی ملک ہے جو نیوکلیئر پاور رکھتا ہے, اور سارے ممالک جو ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. اسلامی ممالک جوائنٹ جو سیشن ہوا اس میں بھی خان صاحب نے OIC کے طرف دیکھا, امت مسلمہ کو مل کے کام کرنے کی بات کی. تو ایسی باتوں سے ان کی سیکیورٹی اور بھی زیادہ خطرے میں بڑھتی ہے. سو ایک میں پاکستانیوں سے یہ کہوں گا, اس کا مذاق نہ بنائیں. یہ آپ کا لیڈر سب کا لیڈر ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. مجھے یاد ہے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے تو جب میں ملک سے باہر ہوتا تھا تو میں کسی گورے کو یا کسی اور کو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنے دیتا تھا. میں کہتا تھا میرا وزیر اعظم ہے, میں تنقید کا نشانہ بنا سکتا ہوں, آپ نہ کریں. تو آپ دیکھیں اس وقت کے خان صاحب کو اللہ نے جو عزت دی ہے پوری دنیا کے سامنے, آپ نے اس کو خود بھی جو اس کا خیال رکھنا ہے, اور ایک ایسا بندہ ہے جو نیت کا اچھا ہے. تو اگر ہم اس طرح سے مذاق اڑائیں گے تو پھر ہم بیسیکلی اپنا ہی مذاق اڑا رہے ہوں گے. صحیح. ایک اور بات ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہ عمران خان صاحب نے آتے ساتھ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی یہی کہا کہ ہم پروٹوکول نہیں لیں گے, لیکن گزشتہ روز ہمیں کچھ ویڈیوز دیکھنے میں ملی کوئٹہ سے جس میں قاسم سوری اور عمران اسماعیل صاحب 30 گاڑیوں کے پروٹوکول کے ساتھ سفر طے کر رہے تھے. تو ان 2 پرسنس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کے مطلب جو باتیں انہوں نے کہی تھی, کیا پی ٹی آئی کے رولز کو یہ مطلب فالو نہیں کر رہے؟ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, یہ میں نے ان سے پہلے کہا تھا, ہم جب موو کرتے ہیں نا ہمارے دوست 4 آ جاتے ہیں ساتھ, کسی کے پاس بڑی گاڑی ہے, کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے, وہ ساتھ چلیں گے. عمران کہاں جا رہے ہو, میں بھی آ رہا ہوں, وہ اپنی گاڑی پیچھے لگا لیتے ہیں. اور پھر جو میڈیا والے ہیں نا پہلے 1 گاڑی, پھر 2, پھر 3, پھر وہ 10, 15 کا فگر چلاتے ہیں. ہماری گاڑیوں میں اور ان کی پروٹوکول کی گاڑیوں میں زمین آسمان کا فرق. ان کی گاڑیوں میں پتہ چلتا ہے یہ پروٹوکول والی گاڑیاں ہیں, اور جیسے ابھی اپنا عمران خان صاحب نے وزیر اعظم نے وہ ساری گاڑیاں جو 58 کے کتنی گاڑیاں ان کو کہا کہ ان کو نیلام کیا جائے, وہ تھیں اصل پروٹوکول والی گاڑیاں. اب یہ اگر دوستوں کی گاڑیاں ساتھ لگ جاتی ہیں, میں نارووال میں جاتا ہوں تو میں سب کو فون کرتا ہوں بھائی میں آ رہا ہوں, تو 15-20 گاڑیاں تو میرے دوست محبت میں لے آتے ہیں, کسی جگہ افسوس پہ بھی جانا ہوتا ہے, تو میں تو حکومت میں نہیں ہوں, تو وہ میری محبت میں لوگ آ جاتے ہیں ساتھ. تو یہ اس طرح کی گاڑیاں ضرور ہو سکتی ہیں, ان کو پروٹوکول کہنا مناسب نہیں ہو.
ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے آپ حکومت میں نہیں ہیں لیکن آپ پی ٹی آئی کا حصہ ہیں اور پی ٹی آئی کا دور حکومت چل رہا ہے، زوروں شوروں پر ہے، بلکہ آپ شوبز کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا تعلق شوبز سے بھی ہے، شوبز کے حوالے سے کیا کرنا چاہیں گے؟ کچھ بہتری، کچھ تبدیلی لانا چاہیں گے شوبز فیلڈ میں بھی؟ فیلڈس میں تبدیلیاں تو بہت ساری درکار ہیں. کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں اگر وائبرنٹ لوگ آ جائیں تو وہ چیزوں کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. فنکار حضرات ہیں، ان کے حقوق کا خیال رکھا جا سکتا ہے. ہم ایک رچ کلچر رکھتے ہیں پاکستان میں، ہمارے کلچر کو دنیا میں متعارف کرانے کی ضرورت ہے. پوری دنیا میں جو ایکسپیٹس ہیں ہمارے، وہ اے بی سی ڈیز اور بی بی سی ڈیز کہلائے جا رہے ہیں کہ جی برٹش بورن کنفیوز دیسیز، امریکن بورن یا آسٹریلین بورن کنفیوز دیسیز. ان کو اپنا کلچر واپس یاد دلانے کے لیے ہمیں نوول آئیڈیاز کے ساتھ، نئے آئیڈیاز کے ساتھ کام کرنا پڑے گا اور پھر پوری دنیا کے اندر متعارف کرانا پڑے گا. 1000 چیزیں ہیں جو ہو سکتی ہیں. اگر ایسی کوئی رسپانسبلٹی فیوچر میں مجھے ملی تو بہت سارے خواب ہیں جو پورے کیے جاتے. ہم تو کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم نے بغیر کسی رسپانسبلٹی کے بھی کلچر کی بھی خدمت کی ہے، عوام کی ویسے بھی دیکھی ہے. ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹ میں، ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ڈپارٹمنٹ میں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں، یوتھ کے اپ برنگنگ کے حوالے سے، ان کی چیزوں کی اصلاح کے لیے یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان، سہارا فار لائف ٹرسٹ، بے شمار چیزیں کی ہیں. بہت کچھ ہو سکتا ہے. ابھی تو حکومت نئی بنی ہے، آگے چلیں. اگر ایسا کچھ موقع ملتا ہے تو ضرور کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ ابرار آپ کے قیمتی وقت کا. اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ ابرار الحق صاحب نے ہمارے ڈیلی پاکستان کی وساطت سے کچھ وہ غلط فہمیاں دور کی ہیں جو موجودہ دور میں، پی ٹی آئی کے دور میں، کچھ نیوز چینلز کی طرف سے، مطلب کچھ سوشل میڈیا کی طرف سے ایسی ویڈیوز وائرل ہو رہی تھیں جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز کا بری طرح سے دل ریزہ ریزہ کرتی چلی جا رہی تھی. تو مجھے خوشی ہے ڈیلی پاکستان کی وساطت سے بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ابرار الحق صاحب نے اپنے بیان میں، مطلب اپنی باتوں سے دور کی ہیں. مزید ایسے ویڈیوز اور مزید ایسے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں ڈیلی پاکستان فیس بک لائیو. اپنی ہوسٹ نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.